بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام مویت جعفری ہے، بلاگ میں خوش آمدید۔ ایک ابھی کو 15-20 منٹ پہلے ایک بہت ہی زبردست اور انتہائی امپورٹنٹ رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ نے اس پٹاری کے اوپر سے ڈھکنا اٹھایا ہے، اور اس ڈھکنے کے اندر سے صرف 4 لفظ نکلے ہیں کہ سین آف اور گیم اوور اس کرنٹ ہائیبرڈ رجیم کے لیے، اور میرا خیال ہے باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی۔ وہ کیا رپورٹ ہے، وہ کس چیز کے بارے میں بتاتی ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اس کی جو میجر ہیڈ لائن ہے، وہ جو اس کی فائنڈنگ ہے وہ تو امپورٹنٹ ہے ہی، مگر جب آپ اس کو باریکی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری کی ساری جو چائے میں گوئیاں اور یہ کہانیاں چل رہی ہیں 28ویں ترمیم کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے بلاگ میں بھی سمجھایا، اب جو یہ ووٹر کی ایج 18 سے بڑھا کر 25 تک کرنے کی کہانی ہے، اس کے اوپر ساری جگہ پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہ ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے، تھرمامیٹر لگایا جا رہا ہے، یا واقعی یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، مگر اس کی وجہ جو ہے وہ اس پٹاری سے نکلی ہوئی جو انفارمیشن ہے، یہ جو رپورٹ ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور اس رپورٹ کے اندر جو میں آپ کو ابھی اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتانے لگا ہوں، اور آپ آنکھیں کھلنے والے بھی، کیونکہ کہ ایک تو ایک کوڑ اوپر سے کھجلی، وہ مسئلہ بن گیا حکومت کے ساتھ، کیونکہ کوڑ تو یہ ہے جو ان کو چڑھا تھا فروری 8 کو 2024-25 میں، اور وہ ان کو نظر آیا تھا کہ اتنے کو زیادہ ووٹ خان اور پی ٹی آئی کو پڑے کہ اس کی دھاندلی بھی کرنا مشکل نہیں ناممکن سا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو جو سب کچھ کرنا پڑا، اور اس کے ابھی تک وہ بےچارے پیشیاں بھگت رہے ہیں، لوگ ابھی تک جو ہے اس پہ سوال اور زیرو جواب چل رہا ہے۔ مگر ایک تو وہ مسئلہ تھا، اب جو کھجلی ہے اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ کوڑ اور اوپر سے کھجلی ہوا کیا ہے جی۔ یہ رپورٹ ہے فیفن کی، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ الیکشن ٹرانسپیرنسی آبزرویشن اینڈ مانیٹرنگ باڈی ہے پاکستان سے، اور پوری دنیا کے الیکشن نیٹ ورک کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کرتی ہے، ریکگنائز بھی ہوتی ہے۔ اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی، ان بائسنس کے اوپر ابھی تک تو ہمارے ماشاءاللہ سے یہ ہائیبرڈ رجیم بھی اس طرح سے نہیں اٹھا سکا، نہ ان کے لوگوں کو اٹھا سکا، نہ ان کے دفتر بند کرا سکا، حالانکہ پریشانی ان کو بھی ہوئی، جس طرح پتن کا بند کروا دیا تھا۔ مگر اس وقت ان کی جو رپورٹ ہے وہ کیا ہے؟ رپورٹ یہ کہتی ہے، جو سروے کیا ہے، کہ صرف 2025 میں، 2024 نہیں، 2000 آنے والا 26 نہیں، 27 نہیں، اگلے الیکشن سے پہلے آنے والے تمام سالوں کی بات بعد میں، صرف 2025 کے اندر 32 لاکھ نئے ووٹرز رجسٹر ہوئے ہیں آل اکراس پاکستان۔ اب 32 لاکھ، آپ جیسے کہ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کی ٹوٹل جو ووٹنگ پڑتی ہے وہ کوئی بہت زیادہ یہ نہیں ہے کہ کوئی 20 کروڑ ووٹ پڑ جاتا ہے یہاں پر، وہی 2 سے 3 کروڑ، 4 کروڑ، بڑی جہاں پر بہت زیادہ ووٹنگ ہوئی ہو اس حوالے سے۔ مگر اگر 32 لاکھ ووٹ یوتھ کا ہے جو 2025 میں ایڈ ہو رہی ہے، تو پھر کہانی کہاں گئی؟ پھر وہ سارے کا سارا الیکشن جو کہ پہلے ہی مینج کرنا، پہلے ہی ریگ کرنا نیئر امپاسبل ہوا تھا، اب تو وہ کہانی اس سے بھی بہت زیادہ آگے نکل جائے گی۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھی میں ووٹ، آج میں کچھ نوجوانوں سے بات چیت کر رہا تھا جن کو میں پڑھاتا بھی ہوں، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یار میں ووٹ سر میں اس لیے نہیں ڈالتا کیونکہ ووٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دوسرے نے اس کو ٹوکا اور اس نے کہا اگر ووٹ ڈالنے کا فائدہ نہ ہوتا تو پھر یہ پچھلے الیکشنز کے اندر اتنے سارے لوگ آزاد امیدوار جیت کر سامنے کیسے آ جاتے؟ تو یہ تو لوگوں کو اور نوجوانوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ووٹ ڈالنے کا فائدہ تو ہے، اب وہ جو فائدہ ہے وہ کس قدر بڑا ہو گیا۔ 32 لاکھ، اور یہ 32 لاکھ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شہر میں، کسی ایک صوبے میں، یا کسی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر یہ سارا کچھ بڑا ووٹرز آئے ہیں۔ یہ بہت ہی اسٹریٹجکلی ڈینجرس ہے حکومت کے لیے، جن علاقوں کے اندر اس کی زیادتی ہے یہ نئے ووٹرز کی۔ اور آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ اگر 32 لاکھ، جیسے اگلے سال 32 سے زیادہ نہیں ہوتے اور 32 ہی ایڈ ہو جاتے ہیں، تو کروڑ سوا کروڑ جو نیا ووٹر آئے گا اس میں سے کتنا فیصد ہے جس کو پاکستان مسلم لیگ نون اپنی طرف مائل کر سکے گی؟ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے کرنٹ سیٹ اپ کو انڈورس کرتے ہیں، جو کہ کیا سنتے ہوئے، کس نیریٹو کو ساتھ دیتے ہوئے ابھی تک آگے آئے ہیں؟ یہ سارا کچھ پاکستان کی حکومت جانتی ہے، اسی لیے ان سب سے ووٹ کا حق چھیننا چاہتی ہے نا۔ اب وہ 32 لاکھ کا بریک ڈاؤن سن لیں، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ 32 لاکھ میں سے پریشانی کی بات سب سے بڑی آبویسلی یہ ہے کہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ، تقریباً 18 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ جو ہے وہ نئے رجسٹر ہوئے ہیں۔ یعنی کہ پہلے ہی جی ٹی روڈ والی پارٹی جو تھی اس کو پریشانی تھی، 17 سیٹوں والی جو ان کو تانے مارتے ہیں،
اب وہ 32 لاکھ نئے ووٹر سے ڈیل کریں گے، اور 32 لاکھ نئے ووٹر میں سے سب سے زیادہ پرسنٹیج کہاں پر ہے؟ لاہور میں. اب لاہور کے اندر اگر سب سے زیادہ نئے ووٹر جو ہیں پورے پاکستان میں سے رجسٹر ہو رہے ہیں لاہور اور فیصل آباد کے اندر، صرف لاہور کو ہی لے لیں تو اس کی اسٹریٹجک ویلیو یہ ہے کہ لاہور میں وہ تقریباً 14، تقریباً نہیں ایگزیکٹلی 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس، 14 سیٹوں کا جنرل الیکشن کی کا مطلب ہے 3 سے 4 ریزرو سیٹس بھی وہ ساتھ کھینچ کے لے کے آتے ہیں. تو یہ کو تقریباً پورے کا پورا پیکج کو 17-18 سیٹوں کا جو ہے یہ سیدھا سیدھا اس حکومت یا کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ سے نکل گیا. کیونکہ یہ بات تو پچھلے الیکشن نے دکھا دی ہے، یہ بات تو الیکشن ریزلٹس نے بتا دی ہے کہ کس طرح سے بڑے بڑے تھم جسے کہتے ہیں، بڑے بڑے برج الٹ گئے. وہ برجوں میں میاں محمد نواز شریف کا ڈیسیجن جو ہے الیکشن کا وہ اتنا بڑا کنٹروورشل ہے. تو یہ تو اب کہانی ان کے ہاتھ سے چلی گئی، ادھر سے بھی چلی گئی، اور باقی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. سندھ کے اندر تقریباً 6.25 لاکھ نیا ووٹر رجسٹر ہوا ہے، اور اس میں تقریباً آپ کہہ لیں اس کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر 6 لاکھ سے تقریباً تھوڑا سا زیادہ، اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کے قریب، اور اسلام آباد کے اندر بھی تقریباً 65,000 نیا ووٹر رجسٹر ہوا. اب اس سارے کو جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ چونکہ ایک پھیلاؤ کے ساتھ ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ والا جو نیا ڈیموگرافک ایڈ ہوا ہے یہ اس چیز کو کسی بھی الیکشن ڈیموگرافی کے اندر یا سیکشن کے اندر لیٹس جسٹ سے 20 سے 30 سیٹوں کو بھی انفلوئنس کرتا ہے تو بات پہلے ہی اس طرف لوب سائڈڈ ہے، اب تو بالکل امپاسبل ہو گئی ہے. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ ایج والا مسئلہ جو ہے اس رپورٹ نے کلیئر کر دیا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف افواہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اب ڈیل کرنا پڑے گا. اور یہ مسئلہ ڈیل سوائے اس کے کہ ان لوگوں کا حق بنیادی مار لیا جائے اور کسی طریقے سے حل نہیں ہوتا. اور یہ حق مار لیا جانا جو ہے کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوگی، یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے. اس ملک میں ابھی تک پچھلے 2-2.5 سال میں جو سب کچھ چلا ہے، جو سب کچھ ہوا ہے، اس کے بعد کسی بھی قسم کے جابر سے جابر، unreasonable سے unreasonable اور ridiculous سے ridiculous going to change the entire landscape. یہی وجہ ہے کہ گوہر صاحب جو کہ ایک میڈیم بات کرتے ہیں یا اچکزئی صاحب جب چل کے آتے ہیں تو ان کو وہ رسپانس نہیں ملتا جو رسپانس ملتا ہے مردان کیا کہتے ہیں، مردان کہہ رہا ہوں، خیبر ایجنسی سے آئے ہوئے سہیل آفریدی کو، جس کی شکل کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی. ایک تو یوتھفل انسان ہے، جوان آدمی ہے، لوگوں کا جذبہ، جوانوں کا جذبہ، اس کی زبان، اس کا ایٹیٹیوڈ، عمران خان کے پیغام کی انڈورسمنٹ، وہ سارے کا سارا دس از آل ناؤ بیونڈ اسکوپ آف ریگنگ. اگر آپ ریگنگ بھی کرتے ہیں ویسے تو دیٹ از اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ، بٹ اب آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا. اور یہ اگر آپ بین لگاتے ہیں 25 سال والا بھی تو اس سے آپ کریں گے کیا؟ آپ اگلے 2 الیکشنز تک اس کی کہانی کو کھینچ سکتے ہیں، اور یہی مقصد ہے. وہ مقصد کیوں ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ویسے تو جمہوری ٹرم تو 5 سال بعد ختم ہو جائے گی، مگر کچھ اور ٹرمز بھی ایسی ہیں جو کہ 10-10 سال یا 15-15 سال تک بھی جا سکتی ہیں، آخری 27ویں اور 26ویں امینڈمنٹ اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد. تو ان کے لیے آسانی ہوگی، ان کو اس ساری بکواس جو ہماری پاکستان کی نئی نسل ہے ان کو ڈائس پہ کھڑے ہو کر یہ کہنے کا تو بہت شوق ہے کہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی، کیونکہ یہاں پر ایک یوتھ بوم ہے. پاکستان کے اندر یوتھ پاپولیشن 60% سے اوپر ہے، اس لیے ہمارا پوٹینشل بہت زیادہ ہے. مگر یہ ڈرامہ وہاں پر ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ وہ اس یوتھ کا کتنا کچھ ساتھ دے رہے ہیں جب وہ اس یوتھ سے اس کا بنیادی ووٹ کرنے کا حق چھیننے کے بارے میں بات سوچ رہے ہیں. سو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ شاید دولہا میاں کے لیے نہ ہو مگر دولہا میاں کے جو بڑے ہیں ان کے لیے ہو. تو الٹیمیٹلی دس از ویئر اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک. اب پاکستان تحریک انصاف کا رسپانس اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ان کو ایک سٹرنجنٹ، ایک انتہائی سخت اور نو کمپرومائز قسم کا جو ہے وہ سٹانس لینا چاہیے تھا، مگر رسپانس آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے یار، مطلب ہر دور خان کا دور ہے، ہر نسل خان کی نسل ہے، ساری دنیا خان کو سپورٹ کرتی ہے، مان لیا 77% سے 90% کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہے کہ یہ ایک پیوٹل اور انتہائی کروشل پوائنٹ ہے. اس کے اوپر اگر آپ اس طرح کا ویگ سٹانس لیں گے تو پھر آپ کے لیے آگے آنے والے وقت میں مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھیں گی. اور یہ ساری کی ساری اسٹریٹجی جو ہے اس کو بہت کلیئر، کرسپ
اور ان योर फेस होना चाहिए, बट इट्स अप टू देम. मैंने अभी तक कोई बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली वो इंतजार करते रहते हैं कि भी कोई ऑब्वियस सी कोई सरकारी चीज सामने आए, मगर जो सरकारी चीज जब तक सामने आती है तब तक वो असेंबली के फ्लोर तक बात पहुंच गई होती है और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता. तो इसलिए मेरा ख्याल है इनको अभी से, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये मसला लगता है तो वो इसको अभी से काउंटर करे. और जाते जाते आपके साथ एक बात और जो है वो शेयर करनी है. मैं रेको डिग के बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और एक सवाल मेरे जहन में आया है, क्योंकि वो बात कुछ समझ में नहीं आती, शायद मेरी इंफॉर्मेशन जो है या मेरा जहन इतना काबिल नहीं है, मगर रेको डिग के जो पार्टनर्स हैं, उनके सीईओ जब जनवरी 2025 के अंदर पाकिस्तान में आए पिछले साल, तो उन्होंने आके ऐलान किया जनवरी के अंदर, प्रेस से बात करते हुए इंटरव्यू के अंदर, कि भी जो एस्टिमेशन है इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक वो 74 अरब डॉलर की यहाँ से जो है वो कमाई होगी. और 74 अरब डॉलर की कमाई का जनवरी 2025 में बोलने के सिर्फ 3 महीने के बाद वो बैठे, पाकिस्तानियों ने उनको लाके बिठाया और आपस में बातचीत करने के बाद ये फैसला कि उसकी एक ताजा तरीन फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी. इसकी मुझे सेंस नहीं आती. मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है और ये ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है, मिनरल एक्सप्लोरेशन की इंजीनियरिंग की हुई है. या तो नीचे से चीजें बदल गई, या नीचे से सोना कहीं उधर खिसक गया, या कोई ताजा तरीन ऐसी टेक्नोलॉजी नई आ गई ग्राउंड ब्रेकिंग, जिसके बाद आपको मजीद जबरदस्त किस्म की, या उसमें कोई नेक्स्ट स्टेप हो. नेक्स्ट स्टेप फेज वन अप्रूव किया, मगर फिजिबिलिटी स्टडी को जो है वो रिवाइज करने की बात हुई. और मुझे बड़ी हैरानगी थी कि क्या है. और अब जो कहानी वो आ रही है कि अब वो फिजिबिलिटी स्टडी अभी पूरी तरह से आई नहीं और बात 74 से गिरकर 60 पर आ गई है. 60 अरब डॉलर तो ज्यादा पैसे नहीं है. 74 और 60, 14 अरब डॉलर है. थोड़े से पैसे हैं, जैसा कि आप जानते हैं. एक एक अरब डॉलर लेने के लिए हम अमेरिका के साथ, वो भी उधार, किस तरह एड़ियां रगड़ते हैं और तरले मिन्नतें करते हैं और अपनी इज्जत जो है वो नीलाम करते हैं. 100 दफा हाथ जोड़ते हैं ये अमरातियों के अगेन सामने, और खादमैन हरमैन शरीफीन चाइना के सामने, और वो हमारे अकाउंट में एक एक 1.5 अरब डॉलर रखवाते हैं. तो आप खुद समझ जाए 14 अरब डॉलर की क्या वैल्यू. इस पर तो नजर रखिएगा कि 14 अरब डॉलर का कहीं घपला छीन छीन किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है. अभी तो ऑब्वियसली इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, बट लेट्स सी क्या सिचुएशन है. ख्याल रखिएगा. कल मिलते हैं. अल्लाह हाफिज.